آج کا سوال۔ ایک میڈیا اسکالر کا کہنا ہے کہ حج تمتع اور حج قران لوگوں کی بنائی ہوئی قسمیں ہیں، جبکہ حج کی کوئی قسم نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس موقف پر آپ کی کیا ریسرچ ہے؟ کیا کیا جائے جی، غلطی ہے، مضامین کی کوئی حد نہیں ہے۔ حج حج ہے، عمرہ عمرہ ہے، اس کی کوئی قسمیں نہیں ہوتی۔ یعنی یہ جو قسمیں لوگوں نے بنا لی ہیں، یہ معلوم نہیں کیسے بنا لی، تو میرے نزدیک حج کی کوئی قسم نہیں ہے۔ گزشتہ دو نشستوں میں آپ کے سوال کے دو حصے گزر چکے۔ قرآن کریم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعلیمات، معمولات و ارشادات کی روشنی میں حج کی اقسام اور ان کے نام۔ دوسری قسط میں 1400 سال کے اکابر حضرات مفسرین کا موقف حج کے ان تین اقسام اور ان کے ناموں کے حوالے سے۔ آج ہم اس سوال کے جواب کا تیسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ امت کے عظیم محدثین نے حج کے ان تین اقسام اور ان کے ناموں کے حوالے سے کیا موقف اختیار کیا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ ایک باب باندھتے ہیں جس میں ان حج کی تین قسموں کا وضاحت کے ساتھ ذکر ہے۔ باب التمتع والقران والافراد بالحج، حج تمتع کرنا، قران کرنا اور افراد کرنا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح میں باب یوں باندھا گیا، باب بیان وجوہ الاحرام وانہ یجوز افراد الحج والتمتع والقران، کہ احرام کتنے طریقوں سے باندھا جا سکتا ہے اور اس بات کی وضاحت کہ جائز ہے حج افراد کرنا، حج تمتع کرنا اور حج قران کرنا۔ سنن ابی داؤد میں یوں باب باندھے گئے، باب فی افراد الحج، حج مفرد کے بیان میں، حج افراد کے بیان میں۔ آگے باب باندھا گیا باب فی الاقران، حج و عمرے کو اکٹھا کرنے کے بیان میں۔ یوں حج کی اقسام کا ذکر بھی ہے، ان کے ناموں کا ذکر بھی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں یوں باب باندھے، ما جاء فی افراد الحج، حج افراد کے بیان میں جو روایتیں وارد ہیں۔ دوسرا باب باندھا ما جاء فی التمتع، وہ روایتیں جو حج تمتع کے بارے میں وارد ہیں۔ تیسرا باب باندھا ما جاء ان القارن یطوف طوافا واحدا، اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہ حج قران کرنے والا شخص ایک طواف کرے گا۔ پانچویں نمبر پہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باب یوں باندھے، افراد الحج، حج افراد کرنا، القران، یوں حج کی تین اقسام اور ان کے ناموں کا ذکر فرمایا۔ چھٹے نمبر پہ امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں یوں باب قائم کیے، باب الافراد بالحج، حج افراد کے بیان میں۔ باب من قرن الحج والعمرۃ، جس نے حج و عمرے کو ملا کر قران کر لیا، اس کے بیان میں۔ باب التمتع بالعمرۃ الی الحج، حج اور عمرہ کر کے تمتع کرنا۔ ساتویں نمبر پہ مشہور محدث امام ابن حبان نے یوں باب باندھے، باب القران باب التمتع، قران کا علیحدہ باب، تمتع کا علیحدہ باب۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے باب المفرد والقارن کا عنوان باندھا کہ حج افراد کرنے والا اور حج قران کرنے والا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ میں یوں باب باندھا، باب المفرد والقارن، کے افراد کرنے والے اور قران کرنے والے کے بیان میں۔ پھر باب باندھا باب التمتع، تمتع کے بیان میں۔ یوں محترم سامعین، امت اسلامیہ کے 9 عظیم محدثین کے حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کر دیے گئے، جو ابتدائی 6 صدیوں سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے حج کی اقسام کا ذکر بھی کیا اور ان کے ناموں کا ذکر بھی کیا، جس سے یہ بات کھل کر میرے اور آپ کے سامنے آ گئی کہ حضرات محدثین کے ہاں جو احادیث شریفہ وارد ہیں وہ ان 3 قسموں سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان 3 قسموں پر یہ عنوانات باندھے جا سکتے ہیں جو انہوں نے باندھے۔ اب ان قسموں کو اور ان کے ناموں کو غلطی ہائے مضامین قرار دینا، کیا یہ ان تمام محدثین کو چیلنج کرنے کے مترادف نہیں کہ میں صحیح کہتا ہوں، آپ غلط کہتے ہیں؟ آج یہ کہنا کہ حج کی کوئی قسمیں نہیں ہوتی ان تمام محدثین کے موقف کو چیلنج کرنے کے اور اس کو انکار کرنے کے مترادف نہیں ہے۔ آج محدثین کے ان ابواب کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ کہنا کہ یہ قسمیں لوگوں نے بنا دیں، تو محدثین لوگوں کی بیان کردہ حدیثوں پر باب باندھتے ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات پر یہ باب باندھتے ہیں؟ الغرض ایک طرف ان عظیم محدثین کا موقف ہے اور دوسری طرف آج کے ایک میڈیا اسکالر کا موقف ہے جو ان اقسام کو اور
ان کے ناموں کو غلطیاں قرار دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ حج کی کوئی قسمیں نہیں ہوتی، اور یہ کہتا ہے کہ یہ لوگوں نے بنا لی ہیں اور میرے نزدیک حج کی کوئی قسمیں نہیں ہیں۔ اب صورتحال دلیل و برہان اور حوالے کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہے کہ حج کی اقسام ہیں یا نہیں، اور حج کی اقسام کے نام محدثین سے منقول ہیں یا نہیں، اور ان کا انکار کرنا اس کی کیا حیثیت ہے۔ اب ایک طرف محدثین کا موقف اور ایک طرف آج کے میڈیا اسکالر کا موقف ہے۔ ہم بڑے ادب کے ساتھ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ حج کی قسمیں بھی ہیں 3 اور ان کے نام بھی ہیں، اور اس پر ہم نے حضرات محدثین کے یہ ابواب اور یہ حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اب میڈیا اسکالر سے آپ بجا طور پر یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے موقف پر کسی ایک محدث کا کوئی ایک حوالہ پیش کر دیں جو یہ کہتا ہو کہ حج کی اقسام غلطی ہائے مضامین ہیں اور حج کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، اور یہ تمتع قران یہ لوگوں نے بنائے ہیں اور میرے نزدیک حج کی کوئی قسم نہیں۔ بات دلیل و برہان سے چلتی ہے، بات حوالے سے ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے موقف پر حوالہ پیش کر دیا، آپ کو بھی اپنے موقف پر حوالہ پیش کرنا چاہیے۔ اگر پیش کر دیں گے تو وہ قابل قبول ہے، اور نہیں پیش کریں گے تو ظاہر ہے کہ امت اسلامیہ محدثین کے موقف کو تسلیم کرے گی۔ آپ کی حیثیت محدثین کے مقابلے میں کیا ہے، ذرا اس کی بھی وضاحت کر دیجئے تاکہ امت کے محدثین کے مقابلے میں آپ کی بات کو کتنا وزن دیا جا سکتا ہے اس کا بھی اندازہ ہو سکے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں امت اسلامیہ کے جو عظیم محدثین ہیں ان کی بیان کردہ تعلیمات اور ان کے بیان کردہ فرمودات اور ان کے موقف کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج اپنے طور پر اس طرح کی باتیں جو اسلام کی طرف منسوب کی جاتی ہیں قرآن کے نام پر، اللہ رب العزت ہمیں ایسی خود ساختہ تعلیمات سے محفوظ رکھے اور ہمیں بچائے رکھے، آمین ثم آمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون